اس لیے میرے بھائی جیسے جنید جمشید رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں اللہ نے قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اب انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس گند کے اندر ہوتا ہے، اس میوزک انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ ایک اسٹیڈیم ہے لنڈن کے اندر کہ وہاں پہ میں جو ہے نا جاؤں اور وہاں پہ میری جو ہے نا گانا لوگ سنیں، اور اس کمرے میں ٹھہروں جہاں پہ امیتابھ بچن ایک ایکٹر ہے جہاں پہ وہ ٹھہرا تھا۔ تو یہ کہتا میرا خواب تھا ساری زندگی، تو وہ مقام آیا تھا میرا، میں اسی کمرے میں ٹھہرا تھا جہاں پہ بڑے بڑے دنیا کے جو ایکٹر ہیں وہ ٹھہرتے ہیں۔ لیکن جب میں الحمدللہ ہدایت کی طرف آیا تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر میں تھا، چترال کی کسی دور دراز بے آباد مسجد کے اندر ایک پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر میں جب لیٹا ہوا تھا، اللہ کی قسم اس چٹائی پہ جو سکون آیا ہے مجھے اس کمرے میں سکون نہیں آیا۔ آپ قربانی دیکھیں اس کی۔ اور پیپسی والے اس کے پاس آئے توبہ کرنے کے بعد کہ صرف 3 منٹ کا گانا گا دو تمہیں 4 کروڑ روپیہ دیں گے۔ کتنے منٹ کا گانا بھائی؟ 3 منٹ کا گانا 4 کروڑ روپیہ دیں گے۔ اور وہ خود کہتا ہے میری جیب میں اللہ کی قسم 100 روپے تھے، کیونکہ ذرا پتہ گند چھوڑ دی، مجھے تو یہی سب کچھ آتا تھا، مجھے تو اور کچھ آتا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کیا کہا، ایک بار توبہ کر دی میں واپس جا سکتا؟ واپس نہیں جا سکتا۔ قربانی ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھیں بھائی، کتنی مشکل سے وہ بندہ چھوڑ کے آئے۔ اور کتنے لوگ تھے جب ان سے پوچھا نا کہ آپ نے توبہ کیوں کی، یہ اس کا جواب ہے، کہنے لگا میں نے ایک حافظ کو سنا۔ کون تھا بھائی؟ وہ قرآن کا حافظ ہے لیکن وہ گٹار بجا رہا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی، پوچھا گیا اس سے گٹار کیوں بجا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جنید جمشید کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ میں نے ڈر گیا کہ قرآن کو چھوڑ کے میرے گند کے اوپر جو بندہ آ رہا ہے، یار میرا کیا بنے گا اللہ کے سامنے۔ تو کہتا ہے اس واقعے نے میرے اندر جو ہے گھر کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میں نے اس انڈسٹری کو چھوڑ دینا، میں نے اس گند کو چھوڑ دینا، اور انہوں نے چھوڑا۔ اب وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کی زبان کچھ سلپ ہو گئی، انہوں نے کچھ غلطی کر دی، اور اگر تقریر میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی ہے، رسول اللہ نے ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کیوں سکھائی ہے کہ مجلس میں اگر نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو گئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے تو دعا سکھائی ہے۔ مطلب اللہ جانتا ہے کچھ غلطی ہو جانی ہے تم سے، تم انسان کمزور ہو، تو لیکن انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ہاتھ جوڑ کے رو رو کے معافی مانگی، اللہ کرے مجھے معاف کر دو۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف۔ ایئرپورٹ پہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف کفر کے فتوے پھیلائے گئے صرف مسلک کی نفرتوں کی وجہ سے کہ یہ کسی اور مسلک ہے، ہم کسی اور مسلک سے۔ اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھا میرے بھائی، کتنی قربانیاں دے کے وہ بندہ اس خیر کی طرف آیا۔ اس لیے یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں جو رسول اللہ ہمیں اصول سکھا رہے ہیں۔